کہ ایک بچی کو طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی تھی، اسی دوران ایک رشتہ آیا اور لڑکا لڑکی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ عدت کے فوراً بعد شادی کرنی ہے، اس لیے اس کی اجازت درکار ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بچی کی عدت چل رہی ہو تو دوران عدت نکاح کا صراحتاً پیغام دینا بھی منع ہے، اگرچہ چاہ جائے کہ پھر اس طریقے سے اور اقدامات کرنا، لہٰذا فی الحال اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے وہ عدت گزاریں، ان کو بالکل روک دیں، جب عدت ختم ہو جائے اس کے بعد یہ پروسیس کریں۔ اگر نکاح کے فوراً بعد کرنا بھی ہے تو پھر وہ دیگر لوازمات تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ غیر شرعی طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ملاقات کا موقع دیا جائے، چاہے وہ دور بیٹھ کر بات کریں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر زیادہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ اپنی آپ نے ریکوائرمنٹ رکھنی ہے لڑکے نے، یا اپنی چوائسز بتانی ہیں، لڑکی کچھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھنا چاہتی ہے، تو یہ آج کل کال پر بھی پاسبل ہے، وہ کال پر کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکا نے کسی سے شادی کرنی ہے تو ایک نظر لڑکی کو دکھا دیا جائے، اور وہ آج کل ہمارے یہاں تصویر بھی وہ ضرورت پوری کر دیتی ہے، یا قریبی جو عورتیں ہیں وہ جا کر دیکھ کر اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ ایک ملاقات میں دیکھ کر کسی کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک ملاقات کر کے تھوڑے سے اپنے تھاٹس ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے کیا آئندہ لائف بہتر گزر جائے گی؟ بڑی احمقانہ بات ہے۔ بعض اوقات تو آپ دیکھیں لو میریجز ہوتی ہیں، اور یہ لو کا سلسلہ جو ہے یہ 6 مہینے، 7 مہینے، سال، 2 سال چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہر طرح مطمئن ہو کے شادی کرتے ہیں اور ایک ہی ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فریقین ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہیں، کچھ ان کے گولز ہوتے ہیں، کوئی ان کا ایم ہوتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلفات کے پردوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے عیب چھپاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سے اچھا کر کے ظاہر کرتا ہے، اور دوسرے کے عیب بعض اوقات تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسرا بھی چھپا رہا ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے مل جائیں۔ اب وہ جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اصل روپ نکل کر آتا ہے، اور اس روپ کو تو سامنے ہی رکھا تھا جس کی وجہ سے شادی کی گئی تھی، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی ملاقات کر، وہ بھی اتنی خلاف شرع ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بے نمازی توبہ کر کے مر گیا، اس کی کافی ساری قضا نمازیں باقی تھیں، تو کیا وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا؟ دیکھیں، یہ اللہ کی رحمت اور مشیت پر موقوف ہے کہ اگر وہ توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ جو سابقہ نمازیں قضا ہوئیں ان کی قضا کرنے پر وہ نادم اور شرمندہ تھا، اور آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ آئندہ میں کوئی نماز قضا جان بوجھ کر نہیں کروں گا، اگر وہ توبہ کر چکا تھا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے درگزر فرما دے گا۔ امید ہے، حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ میں کمی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ قضا نمازوں پہ بالکل شرمندہ اور نادمی نہ ہو، رسمی طور پہ اس نے الفاظ ادا کر دیے ہوں، تو اس میں گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اگر اس نے کامل توبہ کی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر پر یا مسجد کے باہر فقیروں کو دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بہت ہی بوڑھی خاتون ہیں، گھر پر مانگنے آتی ہیں، کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جو باہر گھروں پہ آتے ہیں، اسی طرح فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، مساجد کے اندر کھڑے ہو کر شور مچا کے مانگتے ہیں، یا مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، یہ سب پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نسل در نسل یہ فقیر ہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان کو فقیر رکھا ہوا ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ہم دیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود فقیر تھے، پھر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ بچے۔ یہ ہم نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکیں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ میدان محشر میں آپ تو بچیں گے نا بھائی، اور اسی طرح جب 1-2 سوچیں ملتی ہیں، 10 سوچیں، 20 سوچیں ملتی ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ سامنے ایک رزلٹ اور نتیجہ کبھی نہ کبھی آتا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا آپ اپنی آخرت بس سیو کریں۔ اب یہی سوچ کر کہ اس کا مطلب ہے سارے کرپشن کر رہے ہیں ہم بھی کریں، اگر کوئی زنا کر رہے ہیں تو کہ ہم زنا کریں، اگر بہت سارے لوگ نماز قضا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے مطلب ان کو نہ دیں، اپنے محلے میں دیکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، سفید پوش رشتہ دار ہیں ان کو دیں، پھر دوست احباب میں دیکھیں، پھر اور محلے وغیرہ میں دیکھیں، ان کو دیجیے۔
اچھا، یہ جو بہت بوڑھی خاتون آ رہی ہیں، اگر یہ پیشہ ور ہیں کہ 10 گھروں 50 گھروں سے لیتی ہیں تو پھر بھی نہ دیں، کیونکہ وہ یعنی بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک مسلسل مانگنا مانگنا مانگنا، ہاتھ پھیلانا، جو ایک گناہ تھا، اور اس گناہ میں ہم بھی جب تعاون کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، یعنی ذلت کے ساتھ وہ آئے گا، اور ہم اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ منع کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی ہم تو اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، نہیں، اچھی نیت برے کام کے اندر نہیں ہوتی، اچھی نیت سے کبھی چوری جائز نہیں ہو جائے گی، اچھی نیت سے رشوت جائز نہیں ہو جائے گی، اچھی نیت سے کبھی زنا جائز نہیں ہوگا، ایسے جب صراحتاً منع کر دیا گیا تو یہ چیزیں جائز نہیں، ان سے دور رہیں، بہتر ہے۔